بھائی نے سوال کیا کہ طریقت اور معرفت یہ کیا چیز ہے، اس لیے کہ بہت سی بار جب ہم سوال کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شریعت میں، لیکن طریقت اور معرفت یہ ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا وہ دین اسلام تھا، اس کو شریعت اسلام کہتے ہیں، جس میں قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داخل ہے۔ یہ دونوں مل کے بنتی اسلامی شریعت، ٹھیک۔ الگ الگ کرے تو قرآن اور سنت، ایک ساتھ بولنا ہے تو اسلامی شریعت میں یہ آتا ہے، مطلب قرآن سنت میں یہ بات آتی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوا، لیکن اس کے بعد لوگوں نے، شریعت نے بہت سارے چور دروازے نکالے، جن دروازوں سے ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط رشتہ قائم کر سکتے ہیں، وہ رشتہ جو دوسرے قائم نہیں کر سکتے ہیں، وہ باتیں اللہ سے معلوم کر سکتے ہیں جو دوسرے معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر کشف اور الہام اور طریقت اور معرفت کے سلسلے لوگوں نے چلا دیے۔ معرفت کہتے ہیں کسی چیز کا تعارف ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شریعت پہ عمل کرنے والا نماز پڑھتا ہے، معرفت جس کو ہو جائے تو اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ شریعت کا معاملہ ہے اور یہ طریقت ہے، مطلب شریعت یہ بولتی ہے لیکن جو چلا آ رہا ہے یہ طریقت ہے، سینہ در سینہ چلا، یہ طریقت ہے۔ شریعت یہ ہے کہ جو روایت کیا گیا، اور طریقت یہ ہے جو روایت نہیں کیا گیا، انہوں نے ان کے دل سے ان کے دل میں ڈالا، انہوں نے ان کے دل سے ان کے دل میں ڈالا، اور یہ بات ہم تک چلی آئی، ٹھیک۔ تو یہ تمام چیزیں یاد رکھیے۔ اگر ہم کہیں یہ طریقت اور جو ہے معرفت، یہ تمام چیزیں اسلام کا حصہ ہے، تو سوال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کیا کیا، کون سی طریقت اور کون سی معرفت ان کو دے کر گئے؟ وہ دین اور اسلام کی طریقت اور معرفت تھی، اس سے علاوہ تو کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ طریقت اور معرفت کے نام سے، مطلب معرفت ان کو ہو گئی، عارف ہو گئے، مطلب عارف باللہ ہو گئی، کیا کیا لقب بھی ہوتے ہیں، مطلب معرفت ہو گئی ان کو اللہ کی۔ جب معرفت ہو گئی تو نماز چھوڑ دی انہوں نے، کیوں؟ اب تو بس دھن میں لگے ہوئے رہتے، اللہ سے کنٹینیوس رابطہ ہے، تو اب کیا نماز کی ضرورت؟ تو آپ لوگوں کے لیے جو شریعت کو مانتے ہیں نماز وغیرہ، معرفت و طریقت والے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں۔ تو میرا سوال یہ، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے ایک کو بھی طریقت اور معرفت نہیں ہوئی تھی؟ ابوبکر صدیق نے تو نماز کبھی نہیں چھوڑی، عمر ابن خطاب تو پوری زندگی نماز پڑھتے، تو ان کو کیوں نہیں معرفت ہوئی؟ ان سے زیادہ معرفت کس کو ہو سکتی ہے؟ چونکہ نبی سے بڑا تو کوئی انسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، طریقت، معرفت اور ان سلسلوں کو جو باطینیہ اور یہ ساری چیزوں میں چلتے ہیں نا، کہ اشارے میں ساری چیزیں قرآن کی، یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر جو ہے ایرانی فلسفوں سے متاثر ہوئے۔ جب اسلام پھیلنے لگا اور ایرانی سلطنت پوری جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں برباد ہو گئی، چونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، آپ کے خط کو پھاڑ کر پھینکا، اللہ کے رسول نے بد دعا دی اور کہا اللہ اس کو فارس کو برباد کر دے، ویسے ہی نیست و نابود کرے جیسا اس نے میرے خط کو پھاڑ کر پھینکا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر ابن خطاب کے زمانے میں یہ ذلیل اور خوار ہوئے، لیکن انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے بہت سارے نئے نئے طریقے اسلام میں چھوڑ دیے، کہا اب ہم تو ختم ہو رہے، بدلہ تو لینا ہے، اور پھر ایک سلسلہ شروع کیا، معرفت اور طریقت، اور پھر اس کے بعد درجات اور یہ اور قطب اور ابدال اور فلاں، اور وہ شروع ہوتا ہے پیر، فقیر، ولی، مرشد، قطب، ابدال، اتنے ابدال رہتے، اتنے قطب رہتے، ایک زمانے میں ایک ہی قطب زندہ رہتا اور 4 ابدال زندہ رہتے، کیا کیا چیزیں بنا لی۔ مکمل طور سے اسلام کے ایک ساتھ پیرالل ایک شریعت شروع کی انہوں نے، جس کا فخر بھی سمجھتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب واقعہ سنانے لگے، 2 لوگ ڈوبنے لگے، جس میں سے ایک جنید بغدادی اور ایک کوئی عام انسان تھا۔ جنید بغدادی نے کہا یا اللہ مدد، تو وہ بچ گئے، اوپر آ گئے سطح پر۔ اب وہ دوسرے آدمی نے کہا یا اللہ مدد، تو اور ڈوب گیا، پھر کہا تو اور ڈوب گیا۔ تو جنید بغدادی نے کہا پہلے جنید تک تو آ جاؤ، پھر اللہ تک جانا۔ تو اس نے کہا یا جنید، تو آ گیا اوپر، مطلب پہلے میرے تک تو آؤ پھر اوپر جانا، ٹھیک۔ یہ واقعہ ایک صاحب نے سنایا ایک مجلس کے اندر، اور مجلس میں سنانے کے بعد کہا جہاں میرا بھی درس چلتا تھا، ان کو پتا چلا، تو مجلس میں سنا اور کہا وہ درس والے اللہ والے اور اپن جنید والے ہیں۔ صحیح تو دونوں ہے، وہ بھی کر رہے اپن جنید والے بولے، جنید نے بھی تو اللہ سے مانگے تھے، تو بولے وہ اپن جنید والے اور وہ اللہ والے، یہ فرق کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ پیرلل سسٹم لاگو کر دیا۔ میں نے خود ایک پورا واقعہ ایک آدمی سے جو مبلغ تھا، اب اس کی کیا حیثیت تھی ان کے جماعت میں میں نہیں جانتا ہوں، اس سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو ایک مقام پر آ کے جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑ دیا، جو کہ صحیح بات ہے، سدرۃ المنتہا۔ اس کے آگے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے تو اس کے آگے آپ جا ہی نہیں پا رہے تھے۔ اب اس کو کس نے بولا میرے کو نہیں معلوم، لیکن وہ سنا رہا تھا۔ اب اس کو یہ روایت کیسے ملی اپنے کو نہیں معلوم۔ تو جا ہی نہیں پا رہے، مطلب طریقت کو اور معرفت اور یہ باطینیہ سلسلے کو کیسا ثابت کرے؟ سنیے آپ غور سے، جا ہی نہیں پا رہے، اور سننے والے ایک دم بالکل ایک دم غور سے کہ اب کیا نیکسٹ فیز کیا آنے والا ہے، کہ تو کچھ نہ کچھ تو ایک دم پکچر میں ہونا چاہیے نا، ایک دم دھان کر کے کچھ تو سن رہے کیا ہونے والا۔ تو بولے ادھر سے ایک شخصیت آئی، کدھر سے آئی؟ جدھر نبی نہیں جا سک رہے ہیں، نبی جس سے آگے نہیں جا سک رہے، ادھر سے ایک شخصیت آئی، اور آ کر وہ شخصیت سجدے میں گر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹھ پر پیر رکھ کر آگے بڑھے تو گئے،
اور وہ تھے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے یہ، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، نعرے فلاں سب لگا. لیکن مجھے تعجب یہ ہوا جہاں نبی بھی نہیں جا سکتے وہاں سے وہ آ رہے. مطلب اگر کوئی بولے کہ میں ملٹری کا سب سے بڑا آدمی ہوں، یہاں کا باس ہوں، پورے انڈیا کا ایڈمرل ہوں، اور وہ جا کے ایک جگہ کھڑے اور لوگ بولے تم نہیں آ سکتے، اور اندر سے ایک چھوٹا موٹا چپراسی آ رہا وہاں سے نکل کے ملٹری کا اور بولا چل اندر اس کو اندر. نبی کے مقابلے میں کسی پیر فقیر اور ولی کا کوئی درجہ ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اولیاء کا مقام صحابہ کے گھوڑوں کی جو ٹاپ سے دھول اڑتی ہے نا اس کے برابر بھی نہیں ہے. صحابہ کے گھوڑے جو چلتے ہیں اسے دھول اڑتی تھی، تو اس کے برابر بھی ہم اولیاء نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ صحابہ کا درجہ ہے، انبیاء تو اس سے اوپر ہوتے ہیں. اس لیے کہ ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کا درجہ نہیں حاصل کر سکتی. معلوم کو یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. ساری انسانیت مل کر ایک نبی کا درجہ حاصل نہیں. اتنے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کا مقام ہے، ان کا آپس میں مقام ہوتا ہے، اولو العزم ہوتے ہیں، لیکن ان کمپیریزن ٹو دوسرے لوگ کوئی نہیں پہنچ سکتا ان کے درجے کو. تو دیکھیے آپ قصہ دیکھیے آپ، یہ ہے وہ طریقت اور معرفت. چونکہ نبی شریعت لائے تھے نا تو نہیں جا سکتے تھے باؤنڈری، وہ معرفت والے ادھر سے آئے. دیکھیے مطلب اللہ کے پاس پہلے سے تھے وہاں. کیا یہ واقعہ سننے میں لگتا ہے، لیکن کیا کیا گھٹیا اور گھنونی باتیں اس میں گزر گئی، آپ اندازہ میں لا سکتے. انبیاؤں کا مقام اور خود نبی کا مقام کہاں چلے گیا، آپ خود اندازہ لگائیں کہ نبی بھی ولی کے یا پیر کے پیٹ پر پیر رکھ کے جب تک نہ بڑھے تو رب تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے تو جنید کو آواز دو، بولے جنید کہ میرے تک تو پہنچ پہلے، پھر اللہ تک پہنچنا. تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ولی معرفت، طریقت اور اشارہ جو ہوتا ہے، باطنی جو علم ہوتا ہے، یہ نبی سے بھی اونچا ہوتا ہے. دوسری دلیل تو اس کی ان کی جو تفسیر ہے، جو باطنی تفسیریاں، تفسیر اشاری کہتے ہیں ان کو، یہ تفسیر باطنیاں، یہ اپنی تفسیروں میں یہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موسیٰ کو جو خضر سے مدد لینا پڑی، خضر ایک ولی تھے اور موسیٰ ایک نبی تھے، تو ولی نبی سے اونچا ہوتا ہے. کہ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے نبی ہے بول کے نہیں کہا، تو بولتے نبی کو بھی وقت کے موسیٰ کو بھی ولی سے مدد لینا پڑی. نبی سے بھی اونچا درجہ ان کے پاس ولایت کا ہوتا ہے. اور بولتے ولی چونکہ نبی سے اونچا ہے تو نبی نماز پڑھیں گا، ولی کو ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، معرفت اس کی اونچی ہے. تو یہ ایک بہت ہی گھٹی اور گھنونی چال تھی جو بہت ہی بہترین انداز سے مسلمانوں نے انٹروڈیوس کی گئی، اور سارے چور راستے شرک اور کفر بدعت کے نکالے گئے، اور سب میں ہاتھ آپ دیکھیں گے فلاں ایران سے آئے تھے، فلاں اصفہان سے آئے تھے، فلاں فلاں سے آئے تھے، پورے ایرانی لوگ ملیں گے آپ کو، پورے ایرانی. تو انہوں نے اپنا بدلہ مسلمانوں سے طریقے سے نکالا. ٹھیک ہے. اور ان کی جو جد اعلیٰ ابن العربی جس کو بہت بڑا مانتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے افکار ڈالے اور کہا لا موجود الا اللہ، کچھ نہیں موجود دنیا میں سوائے اللہ کے. تو لہٰذا نماز کی ضرورت ہی نہیں. آپ کسی بھی چیز کے سامنے بیٹھ جائے پتھر کے تو بھی اللہ ہے، آپ کوئی چیز کو اٹھا کے کرے یہ بھی اللہ ہے، سب اللہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ لا الہ الا اللہ کی وہ تفسیر کرتے، لا الہ نہیں ہے کچھ اللہ کے سوا، مطلب سب کچھ اللہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ سب ان کے عقائد تھے. لیکن ہمارے پاس افسوس کی بات ہے، ان صوفیاؤں کو بڑا درجہ حاصل ہے، بڑا اونچا درجہ حاصل ہے. نہیں صوفیہ یہ، صوفیہ وہ، صوفیہ یہ، صوفیہ نے وہ کیا. صوفیہ بولے اصحاب صفہ سے ماخوذ ہے. کیا کیا اصحاب صفہ سے؟ یہ فلسفی سے ماخوذ ہے، جو یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. یہ صوفی جو ہے فلسفی سے ہے. فلسفی کا معنی ہوتا ہے علم دوست. فلو کا معنی ہوتا ہے علم، اور صوفی کا معنی ہوتا ہے، فلو کا معنی ہوتا ہے دوست، اور صوفی کا معنی ہوتا ہے علم. تو علم دوست انسان کہاں ہے؟ وہ اصحاب صفہ سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر اتنا بڑا درجہ کہ صوفیت جو ہے وہ ایک شریعت کے پیرلل بن گیا. وحدت الوجود یہ قائل ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. وحدت الشہود یہ قائل ہے کہ سارے ادیان حق ہیں، سب حق ہے، جو جو کریں گا حق ہے. ٹھیک. اسی طرح یہ جنت کو نہیں مانتے، کہتے صرف یہ بتانے لالچ دینے کے لیے. جہنم کو حقیقت نہیں مانتے، کہتے چپ ڈرانے کے لیے، اسی کوئی حقیقت نہیں. اللہ سب پہ رحم کرنے والا آخرت. تو گویا انبیاء خامخواہ زندگی اتنی تکلیف اور مشقت میں صلح گزار کے گئے، جانے دی اپنی. جب ڈرانے کی چیز اور صرف لالچ کی چیز ہے تو کیا کرنا ہے اس کے لیے. ٹھیک. ایک بڑے صوفی ہے، وہ کہتے ہیں کہ روز قیامت میں جا کے جہنم پہ پھونک ماروں گا اور جہنم بجھ جائیں گی. سمجھ، یہ تو جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا اس کو. خول تو دیکھیے، اب میں جا کے پھونک ماروں گا، یہاں چھوٹی سی آگ لگی لکڑی میں تو پھونک مارنے سے نہیں بجھتی. وہ انہوں جہنم بجھانے کی باتیں کریں، میں پھونک ماروں گا بولے جہنم بجھ جائیں گی. ٹھیک. آخرت میں ہم جائیں گے، جب اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جنت جہنم کوئی چیز ہی نہیں تھی. اللہ نے صرف ڈرانے کو اور لالچ کے لیے کہا تھا، سب آرام سے رہیں گے.
یہ تو حال ہے. تو وحدت الوجود، وحدت الشہود، ٹھیک ہے، مطلب سارے دین برابر ہے، سب راستے ایک جگہ جاتے ہیں، ساری جگہ اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، یہ سارے ان کے عقائد ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا یہ چور دروازے ہیں، میں کہتا ہوں، جو شریعت کے پیرلل اپنی منمانیوں کو کرنے کا طریقہ انہوں نے نکالا ہے. اور اس کے لیے آپ کو میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. ایک صاحب مجھے بولنے لگے یہ ہمارے پیر ہیں. پیر ہے تو کچھ نہ کچھ تو خصوصیت ہونا ہی چاہیے. نہیں، کیا خصوصیت ان کی؟ ان کو آج تک بولے کسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح بات ہے. ایسے انسان پہ تو اللہ کی حمد و ثنا ہی ہوں گی جس نے نماز ہی نہیں پڑھا آج تک. نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کیوں؟ تو دن رات دلش لگا ہوا ہے، تو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میں بہت صحیح. اور اس کو فخر سے بول رہے نماز پڑھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. انبیاء کی حالیہ آپ کے تعلق سے صحابہ بیان کرتے ہیں، رات کے کسی حصے میں ہم گزرے اور آپ کو نماز پڑھتے تھے، کسی حصے میں گزرو آپ کو نماز پڑھتے پایا، ہم نے عشاء کی بعد پایا، آدھی رات کو پایا، فجر سے پہلے پایا. لیکن ان کو ضرورت نہیں، ان کو دیکھا ہی نہیں کسی نے آج تک. حالات دیکھیے آپ. یہ تو یہ ان کی حالت ہے. کوئی ہے تو نہاتا نہیں ہے. طہارت جو بنیاد ہے، کوئی نہاتا نہیں ہے نا. کوئی حال یہ ہے کہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں گیا. کسی کا حال یہ ہے کہ نشوں کے اندر غرق ہے. کبھی کبھار لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن یہ ریالٹیز ہے، یہ حقائق ہے. ٹھیک. کسی کا حال یہ ہے کہ موسیقی میں مست ہے، لیکن یہ بھی ان کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے. اگر کوئی کہ آپ کی پیر صاحب شراب پی رہے تو شراب نہیں پی رہتے، حکمت. اچھا یہ کیا حکمت ہے؟ شراب نہیں، حکمت ہے، تم نہیں سمجھ سکتے. ایک صاحب ایک بار بولنے لگے کہ ناچنا گانا بجانا یہ اسلام میں حرام ہے. تو کسی نے کہا پھر وہ جو وہاں ہو رہا تھا، وہ ہارمونیم بجا کے وہ جو لوگ ناچ رہے تھے وہاں، تو وہ ناچنا نہیں بولے، وہ حال ہے، بولے حال ہے، بولے وہ اللہ سے ملنے کی کیفیت ہے. ہاں، جس کی شروعات جو ہم دیکھتے ہیں ترکی کی جو صوفیہ نے کی، گول 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 ٹیڑھی منڈی کر کے اتنا گھومتے، لٹو کے جیسا، اللہ رحم کرے، گھومتے رہتا بس یوں گھومنے والا کر کر کر، اور وہ گھاگرا پہن لیتے اتنا، اور وہ گول گھومتے رہتا، جو گھومتے ایک ایک گھنٹہ 2 گھنٹے گھوم رہے. سوال یہ ہے، یہ اللہ سے معرفت کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا کہ میرے صحابہ لٹوں کے ایسا گھومو تم بھی کہیں بھی جا کر اور تم معرفت ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے، ہو گیا ختم. ایک بار بھی نبی اکرم نے یہ طریقہ نہیں بتایا. کوئی گھوم رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے. اب تو انٹرنیٹ عام ہو چکا ہے، میڈیا کتنا عام ہے. کبھی کبھار وہ مسجد میں ناچ رہے ہیں سب مل کے، وہ ناچ رہے نہیں، ان کے نزدیک وہ عبادت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب بیوقوف، ناچ رہے پورے مل کر ایک ساتھ. تو وہ الگ الگ قسم کے رقص ہے، یہ رقص نہیں بولے، یہ اللہ سے معرفت کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے چور دروازے تھے، اللہ رحم کرے، جو شیطان نے آ کر سجھائے ان کو. شریعت ہی ایک اصل ہے، شریعت کے مقابلے میں کوئی طریقت اور معرفت کا سلسلہ آتا ہے، یہ اسلام سے ثابت نہیں. اگر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا، صحابہ نے کیوں نہیں بتایا، تابعین نے کیوں نہیں بتایا، اور چاروں امام میں سے کسی ایک نے کیوں نہیں بولا یہ طریقت ہے، یہ معرفت ہے، یہ باطنی علم ہے، اور یہ سینہ در سینہ چل رہا ہے، اور یہ سب تم لوگ کرتے. ایک تو بتائیے نا، آپ جس امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے اس سے مجھے بتائیے، امام ابو حنیفہ کا کوئی قول بتائیے کہ معرفت و طریقت بھی کوئی چیز ہے دنیا کے اندر. اب تو امام کو نہیں مانو گے تم، پھر یہ کون سی یہ منمانیاں ہیں جو لوگوں نے کی. تو یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں، اللہ رب العزت اس سے ہم بچائے. رہا معاملہ تک الفاظ کا، تو معرفت کا معنی پہچان، طریقت کا معنی کوئی چیز کرنے کا طریقہ، یہ ایک عام معنی ہے. لیکن جو اس کے پیچھے باتیں ہیں نا، طریقت ایک الگ طریقہ جینے کا جو سینہ در سینہ نہیں لا رہا ہے، ایک معرفت اللہ کو پہچاننے کا ایک نیا طریقہ کہ ہم نے پہچان لیا، اب کوئی ضرورت نہیں دوسرے اعمال کی. نماز و زکوٰۃ ہے جی چلر معاملے جو شریعت کو ماننے والے کرتے ہیں، ہم طریقت کو ماننے والے. بلکہ اس حد تک ہے کہ کچھ لوگوں کے تعلق سے ان کو لوگ بہت بڑا مانتے ہیں ہندوستان میں، نام نہیں لوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر، ابوبکر، عمر اور عثمان یہ سب بچے ہیں میرے سامنے، مطلب ان کا کوئی علم نہیں. اور تم لوگ جو روایتیں کرتے ہو، مطلب جو لوگ قرآن حدیث کی بات ان کو کہہ رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑے ہندوستان میں گزرے ہوئے ولی ہیں مانے جاتے ہیں، کہ تم لوگ جس چیز پر عمل کرتے ہو وہ روایتوں سے آتا ہے، اس کو مردہ لوگ بیان کرتے ہیں. ایسا فلاں فلاں سے سب مر گئے نا. امام بخاری کو جس نے روایت کیا، کچھ زندہ تھے اس کے پہلے کہ سب مر چکے تھے، لیکن لوگوں نے روایت، تو تم مردہ سے کرتے ہو. ہم ان سے روایت کرتے جو حی اور قیوم ہیں. ہماری روایت صوفیہ کی ان سے چلتی ہے جو حی اور قیوم، مطلب اللہ سے سیدھی چلتی ہے، جو زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. تو تم جو روایتیں لیتے ہو یہ میتوں سے لیتے ہو، مردہ سے. ہم جو روایتیں لیتے ہیں نا وہ اس ذات سے جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی، قائم رہنے والی. دیکھیے ان کا یہ حال ہے. تو یہ ان کا عقائد ہے اور یہ اس طرح کے معاملات. لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں سے بچ کر کتاب اور سنت علی فہم صحابہ، قرآن حدیث کو ویسے سمجھے جیسا صحابہ نے سمجھا،
اور پہلی 3 نسلوں نے سمجھا، اس کے بعد پھر شور اور اس کے بعد پھر بہت سارے بگاڑ آنا شروع ہو گئے. یہ سب سے بہترین نسلیں تھیں. اگر ہم اس کو پکڑ لیں تو انشاءاللہ عزیز یہ دنیا بھی گزر جائیں گی اور آخرت بھی انشاءاللہ عزیز ہماری بہتر ہو جائیں گی.